الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ غار حرا کے اندر موجود تھے اور پہلی وحی کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ صحیح البخاری کی 3 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وحی کا ابتدائی دور سچے خوابوں کے ذریعے شروع ہوا، یعنی آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہو جایا کرتا، سچا ثابت ہو جایا کرتا۔ تو پھر آپ خلوت پسند ہو گئے، تنہائی پسند ہو گئے، پھر آپ غار حرا میں جا کر کئی دن کئی رات گزارتے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ جب تک کھانے پینے کا سامان ختم نہ ہو جاتا تو آپ واپس نہیں لوٹتے تھے۔ پھر جب کھانے کا سامان ختم ہوتا پھر آپ گھر واپس آتے اور پھر کھانے پینے کا سامان لے جایا کرتے اور کئی دن کئی رات غار حرا میں گزارا کرتے۔ تو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں اقرا، اے محبوب جی پڑھیے، چونکہ اس سے پہلے نہ حضرت جبرائیل آئے تھے نہ ہی آپ پر کوئی احکامات نازل ہوئے تھے، تو پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے لگے اقرا، اے محبوب جی پڑھیے۔ آپ تو نہیں جانتے تھے، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں جانتا۔ تو پھر حضرت جبرائیل کیا کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتے ہیں، آپ کو مل کر اور زور سے دباتے ہیں، جس طرح ہم میں سے کوئی آپس میں گلے ملتا ہے تو زور سے دبا دیتا ہے، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے اور زور سے دبایا، گلے مل کے آپ کو زور سے دبایا۔ کس وجہ سے دبایا؟ تاکہ آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف محسوس ہوئی، بہت ہی زیادہ، اتنی شدت سے حضرت جبرائیل نے مجھے دبایا۔ پھر دبانے کے بعد چھوڑ کر فرماتے ہیں اقرا، اے محبوب جی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں جانتا، ما انا بقاری، میں نہیں جانتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر دوبارہ ملے اور زور سے دبایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بہت ہی سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ تو حضرت جبرائیل چھوڑ کر پھر فرماتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ پھر مل کے زور سے دباتے ہیں اور دبانے کے بعد کیا فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، الذی خلق الانسان من علق، اور اس ذات نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ پہلی وحی نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پھر آپ اسی حالت میں ہی گھر میں تشریف لاتے ہیں اور گھر آ کر کیا فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی، اے ختیجہ مجھ پر چادر اڑا دیجیے، مجھ پر کمبل اڑا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرے ہوئے تھے، آپ خوف کی حالت میں تھے، تو حضرت ختیجہ کو فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل اڑا دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کمبل اڑا دی گئی۔ آپ نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا، آرام کرنے کے بعد آپ اٹھے، ساری حقیقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرمائی اور پھر فرماتے ہیں اے ختیجہ مجھے تو آج اپنی جان کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، کہیں میں دنیا سے رخصت ہی نہ ہو جاؤں۔ اور پھر یہ بات سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی کیا فرماتی ہیں، اے محبوب جی آپ پریشان کیا ہوتے ہیں، اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محبوب جی اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بے عزت نہیں کرے گا۔ آپ کو تسلی دیتی ہیں، آپ کو دلاسا دیتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خاوند یا شوہر پریشانی کی حالت میں گھر میں آئے تو اس کو دلاسا دینا چاہیے، اس کی جو پریشانی ہے اس کی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایسی بیوی بے مثال، کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، دیکھو حضرت ختیجہ کیا فرماتی ہیں اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی بے عزت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر تو اتنی اعلیٰ صفات موجود ہیں، اتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، آپ کی خوبیوں کا ذکر کرتی ہیں۔ اے محبوب جی، اللہ آپ کو کبھی بے عزت نہیں کرے گا، آپ کے اندر تو بہت سی صفات موجود ہیں۔ کون سی خوبیاں آپ کی ذکر کرتی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں انک لتصل الرحم وتحمل القلہ وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے محبوب جی، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ آپ تو بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، آپ کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے کسوں کو آپ کما کر دیتے ہیں، آپ تو مہمان نواز بڑے بے مثال ہیں، آپ کی مہمان نوازی بھی بڑی بے مثال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، آپ حق بات لوگوں کے سامنے کرنے والے، حق بات پر ڈٹنے والے ہیں، آپ کے اندر اتنی اعلیٰ صفات موجود ہیں، ہمدردی کرنے والے، رحم دل ہیں، آپ کو اللہ کیسے بے عزت کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ پھر مزید تسلی کے لیے ماں جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر جاتی ہیں، اور پھر اپنے چچا زاد بھائی کو کہتی ہیں اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی یہ ساری باتیں سنو اور کیفیت سنو اور بتلاؤ کیا معاملہ ہے۔ تو ورقہ بن نوفل آپ کو کہتے ہیں بتلائیے اے بھتیجے، کیا معاملہ بنا ہے، کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کیفیت بیان کرتے ہیں، سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل پکار اٹھتے ہیں، بول اٹھتے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آیا کرتا تھا۔ اگر میں آپ کے نبوت کے زمانہ میں زندہ رہا، اگر جوان عمر ہوتا تو یہ قوم جو ہے آپ کو گھر سے نکال دے گی، وطن سے نکال دے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعجب سے پوچھتے ہیں کیا مجھے بھی نکال دیں گے، حالانکہ میں تو صادق اور امین ان کے اندر مشہور ہوں۔ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ہاں بالکل، جو بھی حق لے کر آیا ہے، جو بھی نبی حق لے کر آیا ہے، ایسا پیغام لے کر آیا ہے، اس کی قوم نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئی، اس کی قوم نے اس کو گھر سے نکال دیا، اس کو وطن سے نکال دیا، بڑے برے انداز سے پیش آئے ہیں۔ آپ کو بھی اس وطن سے نکال دیں گے، اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر ورقہ بن نوفل کئی دنوں بعد، چند دنوں بعد فوت ہو جاتے ہیں، اور وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر مکمل اس حدیث میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں، بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اس میں دیکھا جائے، غور و فکر کی جائے تو بہت سے مسائل ان کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی۔ تو معلوم ہوا خاوند شوہر غم کی حالت میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو تو اس کو دلاسا دینا چاہیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کے اندر صفات موجود تھیں، خوبیاں موجود تھیں کہ انک لتصل الرحم، صلہ رحمی کرنے والے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے اور لوگوں کے لیے ہمدرد، آپ مہمان نواز، لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے، حق بات لوگوں کے سامنے کرنے والے۔ تو یہ خوبیاں ہمیں بھی اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے، ان خوبیوں پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جو آپ کا کردار تھا، جو آپ کا اخلاق تھا، آپ کے کردار کو اپنانا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے، اور بے کسوں کو، غریبوں کی امداد کرنی چاہیے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اور حق بات کرنی چاہیے، حق بات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، خود بھی عمل پیرا ہو اور لوگوں کو بھی حق بات کی طرف رہنمائی کرے۔ تو یہ تھی آپ کی صفات، یہ تھا مختصر سا واقعہ وحی کا، پہلی وحی کا یہ مختصر واقعہ تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور کس حالت میں آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، یہ مکمل واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے اندر جو صفات موجود تھیں، آپ کے اندر جو خوبیاں موجود تھیں، ہمیں بھی اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے، ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔